الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الأخيار الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أما بعد. ادھر 4 دن سے ایک موضوع پر میری گفتگو چل رہی ہے جو حدیث کا موضوع ہے، قرآن پاک کا موضوع ہے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بیان فرمائے، طہارت کا حکم بیان فرمایا، نماز کے بارے میں بتایا، عبادات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں بتایا، جنگوں کے بارے میں بتایا، فریقوں کے بارے میں بتایا، اپنے صحابہ میں کون آئندہ راستے سے ہٹ جائیں گے ان کے بارے میں بتایا، اور وہ لوگ کہ جو آپ کے دور میں آپ کو کہ صحابہ میں تھے، اور آپ نے اس کا ذکر کیا. آپ نے ہی فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ کہا کہ حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن کاٹ دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں. امام بخاری نے اس روایت کو پیش کیا ہے، امام مسلم نے پیش کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے. اب ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی اگر صحابی ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کے جو عام راوی ہیں ان کا تو ذکر ہوتا ہی ہے، صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئیں الاستیعاب، اسد الغابہ، الاصابہ وغیرہ، ان میں عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہے، یعنی صحابہ میں اس کو شمار کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ تو لیڈر تھا، اس کے ماتحت جو افراد تھے، اس کے ٹولے کے لوگ تھے، سب صحابی شمار ہوتے تھے. جب وہ شمار ہوتا تھا جس کی برائیاں تو بالکل قرآن پاک میں بھی بڑی صراحت سے بیان کر دی گئی ہیں، اور احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے واقعات ہیں. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ان حدیثوں پر اعتراض کرنے لگتا ہے، ان حدیثوں کے بارے میں وہ ایسی غلط تعویلیں کرتا ہے جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات قطعی طور پر منقول ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے بارے میں بتایا تھا جو منافق تھے، اور حضرت حذیفہ ان سے واقف تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف کسی کیفیت میں ان سے پوچھا کہ میرا نام تو نہیں ہے، تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں، لیکن یہ کہا کہ میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا کہ کس کا نام ہے کس کا نہیں. تو حدیث صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ میں سے جو منافقین ہیں ان کے نام حذیفہ ابن الیمان کو بتائے. اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے. اور پھر وہ حوض کوثر پر جو صحابہ آ رہے ہوں گے اور ان کو فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، اور حضور کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں. مشہور حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ حقائق ہے، یہ علم ہے، یہ دین ہے. اور فتن و ملاحم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اور جو حقیقتیں آپ نے بتائیں، ان سے مطلع کیا تاکہ لوگ چوکنا رہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے کچھ لوگ کیوں بدھکتے ہیں، یعنی ان حدیثوں کے بارے میں ان کا موقف منفی اور سلبی اور منکرانہ کیوں ہوتا ہے، کیسے وہ اس کی جرأت اور ہمت کرتے ہیں. میں نے یہ جب گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ خالصتاً یہ گفتگو حدیثوں پر مبنی ہے اور قرآن کی آیتوں پر مبنی ہے، کہیں پر بھی تاریخ کی کتابوں کا بھی حوالہ نہیں. حالانکہ وہ تاریخ کی کتابیں جو کبار محدثین کی لکھی ہوئی ہیں، جیسے ابن سعد کی طبقات ہے، امام طبری کی کتاب تاریخ ہے، یہ حضرات اصل محدثین ہیں،
اور پھر یہ مورخین بھی ہیں، انہوں نے حالات جمع کیے، ان کی ثقافت کا اعتبار ہے، ان کی امامت کا اعتبار ہے، ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ بڑے جلیل القدر علماء ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں۔ تو ان سے کوئی اختلاف کرے کسی مسئلے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، جیسے صحابہ معصوم نہیں ہے، تابعین معصوم نہیں ہے۔ تو ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے اور علمی گفتگو کو علمی طریقے پر سننا چاہیے، اور پوری بات سننے کے بعد کوئی بات ایسی ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر نکیر ہونی چاہیے۔ لیکن تعجب یہی ہوتا ہے کہ بگاڑ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بہت سے مخلص احباب ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا، ارے کہ مولانا آپ نے ایسی بحث چھیڑ دی ہے اور اس سے بڑا ہنگامہ اور انتشار ہے، اور اسی طرح جو بات میں نے نادم صاحب کے بارے میں کہہ دی اس پر بھی بے چینی کا اظہار کیا۔ تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ کیا علم ختم ہو گیا دنیا سے؟ اب تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے گا؟ اب حدیثیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ کیا اب قرآن کی آیتیں بھی بند کر دی جائیں گی؟ سب چیزوں کو پابندی لگ جائے گی؟ کیا یہودی احبار اور رہبان والا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ایمان ہے تورات پر لیکن نہیں مانتے ہیں، اور انبیاء کو قتل تک کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف پوری فضا بناتے ہیں؟ کیا یہی نہیں ہوا جب ایک تعداد نے اہل حق کے خلاف بغاوت کی اور بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، بدری صحابہ کو قتل کیا؟ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے صحابہ ہیں، جن کی صحابیت اور جن کی امانت و دیانت و صداقت متفق علیہ ہے، ان کے بارے میں یہ طبقہ جو ہے یہ حساس کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے اس کا تعلق کیوں نہیں کہ جو ان کے خلاف عمل کرے، جو عمار کا قاتل ہو، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جو عمار کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے، وہ ابو الغادیہ تھا۔ تو یہاں پر صحابہ کی محبت کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ وہ حضرات صحابہ جن کی ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور جن کو بڑا مقام اللہ نے دیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مقامات بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں یہ طبقہ کیوں حساس نہیں ہوتا؟ جن کو شہید کر دیا گیا، حضرت حجر بن عدی اور ان کے صحابہ کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حضرت علی کو گالی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آخر صحابہ سے محبت کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ حجاج ابن یوسف نے سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت انس بوڑھے تھے اور وہ دربار سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے تھے، ان کی گردن پر داغ لگا کر انہیں ذلیل کیا، یہ کبار محدثین لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کتنے صحابہ کو شہید کر کے اور ہزاروں تابعین کو اس طرح کاٹ دیا جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی بنی امیہ کے وہ حکمراں ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایسا ننگا ناچ کیا ہے ظلم کا کہ 10,000 صحابہ و غیر صحابہ کو شہید کیا۔ یزید کی فوج نے انہیں شہید کیا، 1,000 صحابیات کے گھر میں گھس کر بدکاریاں کی۔ سارے محدثین نقل کرتے ہیں، سارے مورخین نقل کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یزید پر لعن کرتے ہیں، ملعون قرار دیتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد یزیدی فوج نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کیا، گولے باری کی، اور کعبے کا غلاف جلا، عمارت جلی۔ اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کا فرعون، اور سب سے خطرناک فرعون جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو جن میں صحابہ اور تابعین ہیں ان کو شہید کیا۔ تو کہاں چلا جاتا ہے انہی کا جذبہ جو صحابہ کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حجاج نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کر کے مکے کی حرمت، حرم کی حرمت، مسجد حرام کی حرمت، کعبے کی حرمت کو پامال کیا، کعبے پر گولہ باری کی۔ حضور کے محبوب صحابی حضرت زبیر اور ان کے بیٹے صحابی عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے کعبے پر گولے چلائے، کعبے کو جلا دیا، دیوار توڑ دی، گرفتار کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پہ چڑھایا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی اور
ہجرت کے موقع پر حضور کی مدد کرنے والی اور اپنے پٹکے سے کپڑا پھاڑ کر حضور کے توشے کو باندھنے والی اور جن کا بہت بلند مقام ہے، ان کو حجاج نے گالیاں بکی، کہا کہ بڈھی سٹھی اگر سٹھیا نہ گئی ہوتی تجھے بھی قتل کر دیتا۔ یہ ساری روایتیں اہل سنت علماء محدثین لکھ رہے ہیں۔ جو باتیں اور لوگ لکھ رہے ہیں وہ تو بے انتہا خطرناک ہیں، لیکن جو ہمارے علماء لکھ رہے ہیں، ہمارے محدثین لکھ رہے ہیں اور تفصیلات بیان کر رہے ہیں، ان کے بعد کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس میں ایمان کی رمق ہو، جس میں شرم ہو، حضور سے شرم ہو، اللہ سے کچھ شرم ہو، وہ حجاج کی تعریف کر سکتا ہے؟ تو حیرت ہوتی ہے کہ ناصبیت اور یزیدیت کی بیماری کتنی کینسر والی بیماری ہے، کیسا کوڑ ہے جو کسی کے دماغ کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ پھر ایسا گندا ناپاک بدبودار انسان بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کی قدر نہیں رہ جاتی۔ عبداللہ ابن زبیر کی قدر نہیں اس کے دل میں، اس کے دل میں قدر نہ حسن کی، نہ حسین کی، نہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی، نہ محمد ابن ابی بکر کی۔ تمام صحابہ کا دشمن بنتا ہے وہ اپنی ناصبیت کے لیے اور اپنی یزیدیت کے لیے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ کتنا مردود، کیسا منحوس، کیسا بدقسمت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، آپ نے فتن اور ملاحم کی حدیثوں میں کیا ارشاد فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، کیونکہ ہمیں ہدایت لینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں ہدایت لینی ہے قرآن پاک سے۔ اب اگر کوئی حضور ہی کی حدیثوں کا چراغ بجھا دینا چاہتا ہے اور اس پر ہنگامے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں۔ مولانا اسماعیل شہید نے جب تقویت الایمان لکھی تو بعض جملے ایسے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ آگ لگ جائے گی، تو فرمایا کہ لگنے دو آگ۔ گویا توحید کے اظہار کا ایک ایسا جوش تھا کہ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ بعض باتیں لکھ دی، اور اس پر پھر جو ہنگامہ ہوا ہندوستان میں، بر صغیر میں، دو حصوں میں پوری امت مسلمہ بٹ گئی۔ حوالہ اسی کا دیتے ہیں، بات وہیں سے لے کے چلتے ہیں، اور پھر جو لڑائیاں ہوئیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ظاہر ہے کہ جو بریلوی کہلاتے ہیں اور جو اپنے کو اصلاً اہل سنتی والجماعت کہتے ہیں، وہ ناصبی نہیں، وہ یزیدی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کرم فرمایا جو اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں اور جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، ان میں تو بہت سے ناصبی ہیں، بڑے زہریلے ناصبی ہیں اور بڑے زہریلے یزیدی ہیں، اور سب کو معلوم ہے، اور آج انہی کی طرف سے پاکستان کو جلایا جا رہا ہے، آگ میں جھلسایا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بر صغیر میں جو کچھ ان ناصبیوں نے اور یزیدیوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ خود ہی اس کی آگ میں جھلستے ہیں، شور و ہنگامے کرتے ہیں، پھر خود جلتے ہیں، دنیا میں بھی جلتے ہیں اور آخرت میں بھی جلیں گے ایسے مجرم اور خبیث لوگ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا صبر کے ساتھ اور علم کی قدر کرتے ہوئے اور حدیثوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور غلط موقف اختیار نہ کیے جائیں، اور اپنا کوئی لقب اختیار کر کے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور پھر آپس میں لڑتے مرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ امت کا ایک بڑا دھڑا دیوبندیوں اور وہابیوں کہتا ہے گستاخ رسول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مشرک ہے۔ جنگ تھمتی نہیں، اور اس کے بعد جن کا یہ حال ہے کہ بڑے اہل سنت بنتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے ادارے کے ٹکڑے ہوئے، ان کی جماعت کے ٹکڑے ہوئے، پھر ٹکڑوں کے ٹکڑے ہوئے۔ اس سارے عذاب میں وہی کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ شروع سے بھی دیکھیے کہ یہی ناصبی تھے جنہوں نے پہلے ایک دھڑا کاٹا اور علی کے شیعہ کہا، اس کے بعد سارے فتنے انہی کے گھر میں پیدا ہوئے، مرجیہ انہی کے درمیان ہوئے، اور کہہ دیا ابو حنیفہ بھی مرجی ہیں، اور جہمیہ انہی کے درمیان ہوئے، اور معتزلہ انہی کے درمیان ہوئے، اور کرامیہ انہی کے درمیان ہوئے۔ یہ سارے فرقے تو انہی اہل سنت میں ہوئے، یہ شیعوں کے تو فرقے ہیں نہیں، ان کے درمیان دوسرے فرقے پیدا ہوئے۔ تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان پر غور کر کے امت کے جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اور امت جڑے گی تو حدیث و قرآن پر جڑے گی۔ جہاں نیچے آ کر تقسیم و تفریق کا عمل شروع ہوا، اور جہاں پر کسی نے علی کے بارے میں غلو کیا اور کسی نے ان کی تنقیص کی اور سب و شتم کیا،
یہ دونوں مجرم ہیں، دونوں گمراہ ہیں، اور امت سے اپنے کو ہٹانے کا کام خود کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک امت کا تعلق ہے تو امت کو ایک ہونا چاہیے اور دھڑا بندیاں ختم ہونی چاہیے۔ ایک ہونے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، پھر قرآن پاک کی تشریح کرنے والی جو حدیثیں ہیں اور سیرت کی روایتیں ہیں ان پر پوری توجہ دی جائے۔ اس لیے جو میرے احباب ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جو دعوے اور الزام تراشیاں اور غلط قسم کی باتوں کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس سے باہر نکلیں اور علمی سطح سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ بھی کچھ اور بات کہتے ہیں ان سے کہیں کہ پہلے پوری بات سنیے۔ بات ہم لوگوں نے سب کی سنی، معتزلہ کی سنی، شیعہ کی سنی، مرجئہ کی سنی، کرامیہ کی سنی، ہمارے علماء نے ہر موضوع پر بحث کی اور بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک حلقے نے جو کہہ دیا وہی برحق ہے، سب میں بڑی غلطیاں ہیں اور بڑے دعوے ہیں، بڑے الزامات ہیں، اور حقیقت تک پہنچنے کی کوششیں ان علماء نے جو غیر جانبدار ہیں اور محقق ہیں اور حقیقت تک واقعی پہنچنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی اور الحمدللہ بہت سے مقامات پر ان کو کامیابیاں ملی ہیں۔ ایسے محققین علماء موجود ہیں جن میں شیخ محمد ابو زہرا بھی ہیں، اور جامعہ ازہر کے بعض بڑے شیوخ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور فرقہ واریت سے بلند ہو کر حقائق کا جائزہ لیا جائے۔ تو بہرحال میری تو بس یہ درخواست ہے کہ بات پوری سمجھنے کی کوشش کی جائے اور صرف پروپیگنڈے کے شور میں باتوں کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب میں قرآن پاک کی آیات میں جو کچھ کہا گیا، یعنی جو مسلمان مدینہ منورہ میں تھے اور دوسری طرف یہودی تھے، دونوں کے بارے میں قرآن میں گفتگو ہوئی ہے، اور جو مسلمان تھے وہ سب صحابی شمار ہوتے تھے۔ حضور ان کو صحابہ میں شمار کر رہے تھے، یہی کہتے ہوئے کہ بھائی یہ بھی سے کلمہ پڑھتے ہیں اور ظاہر کا ہمیں اعتبار کرنا ہے، باقی جو ان کے حالات ہیں وہ تو اللہ بیان ہی کر رہا ہے، اور نبی بھی اپنی حدیثوں میں بیان فرما رہے ہیں اور مجملاً بھی تذکرے فرما رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے شناخت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال اور اعمال کا تذکرہ آیات میں فرمایا ہے۔ اب آئیے سورۃ النور کھول لیجئے آپ، اور سورۃ النور کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، یہ سورۃ النور جو ہے اس میں بالکل ابتدا میں بدکاری کی سزا کا ذکر ہے، اور عام طور پر محدثین کے نزدیک اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے کا تذکرہ ہے۔ الزام لگانے کا جو کام کیا ہے بنیادی طور پر عبداللہ ابن ابی نے کیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو حضور خود صحابہ میں شمار کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ سردار تھا اور حضور کے ساتھ مشوروں میں شریک تھا، اور اسی کو مارنے کے جب حضرت عمر نے مارنے کی اجازت مانگی تو فرمایا کہ لوگ یہی تو کہیں گے نا کہ محمد اپنے صحابہ کو مروا رہے ہیں، تو گویا عبداللہ ابن ابی صحابہ ہی میں شمار ہوتے تھے، اور کتب صحابہ میں ان کا نام ہے۔ اس کے بعد ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے 300 کی تعداد میں احد کے لیے نکلتے ہوئے غداری کی تھی، بدترین غداری کی تھی، بدعہدی کی تھی، بے وفائی کی تھی، جرم کیا تھا، اور قرآن نے سخت ترین نوٹس لیا تھا۔ تو اب یہی لوگ ہیں، ذرا پڑھیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے نبی کے گھر والوں پر بہتان ترازی کی ہے وہ تمہارے درمیان کا ہی ایک گروہ ہے۔ عصبۃ منکم، یہ الفاظ ہیں، یاد رکھیں، وہ سب لوگ جو بدکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے صحابہ، تمہارے اندر کا وہ ایک گروہ ہے جس نے الزام لگایا۔ ظاہر ہے کہ اس میں بیچارے مخلصین بھی پھنس گئے تھے، حضرت مصطح بھی اور حضرت حمنہ بھی اور حضرت حسان بھی۔ پروپیگنڈے سے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ لوگ بھی متاثر ہو گئے تھے، یہ مخلص تھے، غیر مخلص صحابہ اور مخلص صحابہ، اور غیر مخلص صحابہ کا سرخیل عبداللہ ابن ابی۔ یہ پوری ایک سازش تھی،
حضور کو بدنام کرنے کی، حضرت ابوبکر صدیق کو بدنام کرنے کی، اور حضور کے گھر کے سکون کو غارت کر دینے کی ایک سازش تھی۔ اس میں جو اچھے لوگ متاثر ہوئے وہ بیچارے اپنی سادگی میں بات کہہ گئے اور ان کے کوڑے لگے۔ عبداللہ ابن ابی کے کوڑے نہیں لگے کیونکہ وہ اپنے کو بچا لے گیا، بہت چالاک تھا، بہت عیار تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جن لوگوں نے نبی کے گھر والوں پر بہتان ترازی کی ہے وہ تمہارے ہی درمیان کا ایک منافق و شر پسند گروہ ہے۔ تم اس واقعے کو محض شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے ذریعے آستین کے سانپ سامنے آ گئے، ان میں سے ہر ایک اپنے جرم کے بدترین نتیجے اور سزا کا ذمہ دار ہوگا، اور جس نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے اس کو سنگین سزا دی جائے گی۔ وہ عبداللہ بن ابی بالاتفاق، اور وہ صحابی رسول ہے، اور حضور اس کو مروانا نہیں چاہتے کہ خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ حضور اس کی فکر میں ہے کہ اچھے برے سب ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے بس۔ لیکن اللہ ایک بنیادی بات بتا رہا ہے، فرمایا کہ جس نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے اس کو سنگین سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا جب تم نے یہ الزام سنا تھا تو ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے پر حسن ظن کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ وہ اس الزام کے 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، اور کیوں انہوں نے گواہ نہیں پیش کیے؟ اس لیے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کا تم پر دنیا و آخرت میں فضل و کرم نہ ہوتا تو ان چمی گوئیوں پر سخت ترین عذاب تم پر مسلط ہوتا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے۔ جب تم زبان چبا چبا کر یہ باتیں کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تو تم منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سنی ہوئی باتیں دہرا رہے تھے اور اس کو ہلکا معاملہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ سنگین جرم تھا۔ خطاب صحابہ سے ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے۔ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے اس طرح کی باتیں جائز نہیں؟ اے اللہ اب پاک ہیں، یہ مجرمانہ و سنگین بہتان ہے، یہ تمہیں کہنا تھا، لیکن تم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس طرح کی باتیں مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دے رہا ہے اور اللہ خوب علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ان ہدایات اور قطعی بیان کے بعد حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں مجرم ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، سخت ترین سزاؤں کے مستحق ہیں۔ اسی طرح مزید ظاہر ہے کہ یہ جو طبقہ تھا، عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ تھا، یہ جو کچھ کرتا تھا، عبداللہ ابن ابی کے قحبہ خانے چلتے تھے۔ اب آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور اس کے لیے ذرائع ابلاغ، آرٹ، کلچر اور فلم انڈسٹری کا استعمال کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ حقیقت جانتا ہے اور تم نادان ہو۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تو عذاب آ چکا ہوتا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہوتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، اور جو بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی، جرائم اور منکرات کی باتیں کرتا ہے۔ پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 47 دیکھیے، آیت نمبر 47 اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور یہ منافق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور رسول کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ روگردانی کرتا ہے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ذکر انہی کا ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، جیسے سورۃ الحجرات میں آئے گا، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو جو حضور کے پاس آتے ہیں اور یقیناً صحابی ہیں، کہتے ہیں آمنا، ہم تو مومن ہیں۔ تو حضور سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا، یہاں فرمایا جا رہا ہے
کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ روح گردانی کرتا ہے اور وہ ایمان والے نہیں۔ ان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر معاملہ ان کے حق اور فائدے کا ہوتا ہے تو بڑے مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہیں، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ حق کے خلاف ہیں، بد عمل ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ فرمایا، اور یہ منافق کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، تو یہ کہیں گے ہم تو تیار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی بوجھی ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب باخبر ہے، اور کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں تو ان پر اپنی امانت کی ذمہ داری ہے، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم اگر اس کی بات مانو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر ذمہ داری صرف بات پہنچا دینے کی ہے۔ یعنی تم اگر رسول کی بات مانو گے تمہیں ہدایت ملے گی، جو نہیں مانے گا ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ پھر اچھا صاحب 53 اور 54 یہ ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 63 دیکھیے، اے مسلمانوں، تم اپنے درمیان رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے رسول کی مجلس سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ سخت آزمائش میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردناک سزا ملے۔ جو حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ صحابہ نہیں تو اور کون تھے؟ حضور بھی ان کو صحابہ ہی کہہ رہے ہیں، اور ان کے نام، ان میں سے جو منافق ہیں ان کے نام حضرت حذیفہ کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں ام المومنین ام سلمہ سے کہ یہ مرنے کے بعد میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ سب باتیں حضور ہی تو فرما رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں فرما رہا ہے۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں تو حضور سے زیادہ کون ذمہ دار ہے اپنے صحابہ کا؟ اور مسلمانوں کا حقدار کون ہے حضور سے زیادہ؟ لہذا حضور اگر بیان کر رہے ہیں تو دوسرے چڑھتے کیوں ہیں؟ ان کی ناسبیت اور یزیدیت گھپلا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ کیوں حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو رد کر دینا چاہتے ہیں؟ اب اس کے بعد آئیے سورۃ الاحزاب کھول لیجئے، کیونکہ سورۃ الاحزاب وہ سورہ ہے جس کا نام الاحزاب اس لیے رکھا گیا کہ الاحزاب کے معنی ہوئے الائڈ پارٹیز، الائڈ فورسز، جو آپس میں اتفاق کر کے گروہ جمع ہوئے تھے، مختلف قبائل کے نمائندے، اور بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے نکلے تھے کہ اب اسلام کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، جس کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے شمالی علاقے میں خندق کھدوائی تھی، اور یہ خندق 3 میل لمبی تھی، 10 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری تھی۔ یہ سارا جو عمل ہوا تھا یہ اس موقع پر ہوا تھا جس کو جنگ خندق کا موقع بھی کہا گیا اور جنگ احزاب کا موقع کہا گیا، اور پھر جب یہ کڑے موقع آتے تھے تبھی حضور کے پاس جو آتے تھے اور مال غنیمت لینا چاہتے تھے اور حضور کی خدمت سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے اصل چہرے سامنے آتے تھے۔ اس وقت یہ بات سامنے آتی تھی کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہاری غلطیوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کا کوئی بوجھ نہیں ڈھوئیں گے، وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا جھوٹ بولتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر
60 دیکھیے، آیت نمبر 60 میں نہیں، یہ سورۃ الاحزاب نہیں، میں نے سورۃ العنکبوت ابھی کھول رکھی تھی، اس لیے ذرا سورۃ الاحزاب کی طرف آئیے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12، وہ آیت جو ابھی پیش کی گئی وہ نہیں ہے، وہ سورۃ العنکبوت کی آیت تھی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 سے ترجمہ سنیے۔ اور جب منافق اور دلوں کے روگی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور ہمیں، اور جب ان میں کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب ٹھہرنے سے کچھ فائدہ نہیں، واپس جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازتیں مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی حفاظت نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ مسلمان حضور کے صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ تھے، خندق کھودنے میں کچھ شریک ہوئے اور کچھ نکل گئے، کچھ گھر بیٹھے رہے، اور جب جنگ کا بالکل حال قریب آ گیا تو اب اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور تحفظ نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضور سے اجازت مانگ رہے تھے، یہ یہودیوں کے پاس نہیں جا رہے تھے، یہ مکے والوں کے ساتھ مل نہیں رہے تھے، مسلمان تھے، حضور کے ساتھی شمار ہوتے تھے، اب یہ حضور سے یہ کہہ رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے، اگر مختلف علاقوں سے دشمن آ گھستے اور ان سے فتنے میں شرکت کے لیے کہا جاتا تو یہ کود پڑتے اور کچھ بھی انتظار نہ کرتے۔ انہوں نے پہلے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ پہلے یہ عہد کیا تھا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم موت سے اور قتل سے فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور پھر تھوڑے دن مزے کرو گے، پھر ذلت کے ساتھ پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں گھیرے جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم پر مصیبت ڈالنے کا فیصلہ فرما لے تو کون تم کو اللہ سے بچا لے گا، اور وہ رحم فرمانا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کارساز پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے، اے مسلمانوں، تم میں سے جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے، لوگوں کو جہاد سے روک رہے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور وہ جنگ میں تو بس برائے نام ہی شرکت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ بس برائے نام شرکت کرتے ہیں کیونکہ ان کو مال غنیمت کی فکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں تو حضور کے ساتھ ہی ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، صحابی ہیں، حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ صحابی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے معاملے میں بڑے بخیل ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تم انہیں دیکھو گے جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں اس طرح پھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت سے غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تمہیں اپنی تیز دھاردار زبانوں سے کڑوی کسیلی سناتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ آج کے یہ ناصبی اور یزیدی مجھے سنا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ مجھے تو اللہ کی بشارتیں مل رہی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبشرات مل رہی، اور قرآن اور حدیث کے سائے میں کھڑے ہو کر اچھی طرح کھرے و کھوٹے کو پہچاننے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو موقع دیا تھا کہ وہ پہچان لے کہ اپنے کون پرائے کون، مجلس میں حاضر ہونے والے اور مال غنیمت کے لیے منہ کھولنے والے کون ہیں اور قربانی دینے والے کون ہیں۔ تو فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب خطرہ ہے تو تمہیں اپنی تیز دھاردار زبانوں سے کڑوی کسیلی سناتے ہیں۔ یہ خیر سے محروم لا خیر لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے۔ یہ آیت نمبر 19 تھی، آیت نمبر 19۔ ابھی مزید دیکھیے، متحدہ محاذ کے ٹوٹنے بکھرنے اور شکست سے دوچار ہونے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں، یہی منافق، کہ لشکر اور جتھے ابھی نہیں گئے، اور اگر لشکر آئیں تو ان کی عین تمنا ہوگی کہ یہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہیں اور تمہارے حالات کے بارے میں وہیں سے
معلوم کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھی ہوں گے تو جنگ برائے نام کریں تمہارے لیے اور ان سب کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس نمونہ عمل کو دیکھیں۔ اس کے بعد آئیے اب آیت نمبر 60 کھولیے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60۔ دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے باز نہیں آتے تو ہم پھر آپ کو ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے، ان پر اللہ کی لعنت کی مار پڑے گی اور جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، ان لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کے نظام اور طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب ذرا آگے بڑھیے اور سورۃ محمد میں پہنچیے، کیونکہ جو بیچ میں مکی صورتیں ہیں ان میں منافقوں کا ذکر نہیں، اس سے پہلے بھی جو گزر چکی اور ابھی بھی جو گزر رہی ہیں صورتیں، جو سورۃ الزمر ہے، مثلا سورہ یاسین ہے اور سورۃ المؤمن ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں منافقوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر مدنی سورہ کی طرف آئیے اور سورۃ محمد کھولیے، دیکھیے سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کیا تذکرہ آتا ہے۔ ذرا سورۃ محمد کی جو آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، جی ہاں سورۃ محمد کی آیت نمبر 20۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت کافروں سے جنگ کے بارے میں کیوں نہیں اترتی؟ پھر جب قطعی احکام پر مشتمل سورت کا نزول ہوتا ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دل روگی ہیں۔ ایمان والوں کی بات ہو رہی، انہی کے اندر کے جو لوگ ہیں، فرمایا تو تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دل روگی ہیں کہ وہ تمہیں اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کسی حالت میں غشی طاری ہو رہی ہو، ان کے ہوش و حواس اڑے جاتے ہیں۔ ان پر حق یہ تھا کہ بات مانتے، اطاعت کرتے، اچھی بھلی بات کرتے، پھر جب فیصلے کی گھڑی آ جائے اور جنگ کی نوبت آئے تو اگر یہ اللہ کے فرمان کو سچ کر دکھائیں اور کھرے ایمان کا ثبوت دیں تو ان کے حق میں بہتر ہو۔ اے لوگو، کیا تمہارا یہ حال ہو رہا ہے کہ پیچھے پلٹ کر علاقوں میں فساد پھیلاتے ہو اور اپنے رشتے کاٹتے پھرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو اندھا بہرا کر دیا ہے، نفاق اور اسلام دشمنی نے ان کو کہیں دیکھا۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دل و دماغ پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جن لوگوں کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی اور پھر بھی انہوں نے روگردانی کی، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، ان کو شیطان نے رجھایا ہے، سجھایا ہے اور پڑھایا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہیں اللہ کی نازل کردہ ہدایات ناگوار گزر رہی ہیں کہ بعض معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مانیں گے۔ تو منافقوں کی یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ سازشوں میں شرکت تھی اور خفیہ معاملات کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ اللہ ان کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ پھر ایسے مجرموں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تماچے ماریں گے۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوگا کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے چلتے رہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی رہیں اور انہیں اللہ کی رضا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اب آئیے ذرا سورہ حجرات کی طرف چلیے۔ سورہ حجرات ایک خاص پس منظر میں اتری تھی جبکہ بنو تمیم کے صحابہ جو ابھی نو مسلم تھے اور تربیت یافتہ نہیں تھے، مدینہ منورہ آئے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے باہر سے یا محمد یا محمد انہوں نے پکارا تھا، تو ان کو ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ بدو جو آتے تھے اور بے تکی باتیں کرتے تھے اور دل میں ایمان کی گہرائی تھی نہیں، زبان پر اسلام اسلام اور حضور سے مال
غنیمت لینے کے چکر میں رہتے تھے، ان سب کے تذکرے اس سورۃ الحجرات میں فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا بات جہاں سے شروع کی گئی، اے ایمان والو اللہ و رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی قرآن اور سنت ان کے علاوہ نہ اپنے کو بڑھاؤ نہ کسی کو بڑھاؤ، اطاعت کرو، اتباع کرو، رسول کے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، نبی کی جو حدیث ہے سر جھکا لو، اسی کو مان لو، مت کہو فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں علامہ نے یہ کہا، یہ جرم ہے۔ نبی کی بات جو صحیح طور پر ثابت ہے، اس کے ثابت ہو جانے کے بعد پھر ادھر ادھر کے حوالوں سے نبی کی بات ٹالنے والا گستاخ رسول ہے، وہ مجرم انسان ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور ان سے زور زور سے اس طرح باتیں مت کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ادب اور تعظیم کا پورا خیال رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے متقی ہونے کی سند دے دی ہے، یعنی جو اپنی بات کو دبا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی اور رسول اللہ کی بات کو آگے رکھتے ہیں، جو لوگ آپ کو مسجد کے ارد گرد مکانات کے پیچھے سے پکارتے ہیں، وہ ادب نہیں جانتے، ان میں سے اکثر سمجھ اور شعور سے بے بہرا ہیں۔ سیرت کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے، یہ صحابہ ہیں، بنو تمیم کے صحابہ ہیں جن کا یہ عمل ہے، جن پر اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ جس طرح کہہ رہا ہے، ہمارا تو یہ حق ہے نہیں کہ ہم اللہ کے الفاظ بدل دیں اور ہم اس کی کوئی غلط تفسیر کریں۔ فرمایا وہ اگر صبر سے کام لیتے اور آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیر متقی جو احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات اور بے بنیاد اطلاع پر اعتماد کر کے تم کچھ لوگوں کے خلاف نادانی میں کوئی اقدام کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمانی کا سامنا کرو۔ تمام مفسرین کے نزدیک بالاتفاق یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تمام مفسرین بالاتفاق یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو صحابی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبیلے کی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور واپس آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو زکوٰۃ دے نہیں رہے، اور پھر حضرت خالد ابن الولید کو بھیجا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تھے اور ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہی ولید ابن عقبہ ہیں جن کو حضرت عثمان نے جب کوفے کا گورنر مقرر کر دیا تھا اپنے دور خلافت میں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ہم لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں یا یہ زیادہ عقل مند ہو کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد شراب چونکہ پیتے تھے اور نماز فجر شراب کے نشے کی حالت میں انہوں نے پڑھائی تھی، اور فجر کی 2 رکعت پڑھا کر پھر کھڑے ہو گئے اور لوگ کہتے رہ گئے، اور 4 رکعت پڑھائی، 4 رکعت پر سلام پھیر کر لوگوں سے نشے میں کہا کیا مزید پڑھاؤں؟ اور چونکہ حکام کی دہشت گردی تھی تو بس لوگوں نے کسی طرح ٹالا اور اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں جا کر۔ تو یہ وہ شخص تھے جن کے خلاف مقدمہ حضرت عثمان کی عدالت میں دائر کیا گیا، اور حضرت عثمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں گواہیاں دلوائی گئیں، صحابہ نے گواہیاں دیں، یہاں تک کہ خود ان کی بیوی نے گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اس پر کوڑے لگوائیے، کیونکہ کوفہ سے طلب کر لیا گیا تھا۔ پھر حضرت علی کے حکم سے حضرت جعفر نے یا کسی دوسرے صحابی نے کوڑے لگائے، 40 کوڑے لگائے گئے۔ یہ سب باتیں موثق ہیں، صحیح طور پر ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں اور کتب تاریخ سے ثابت ہیں۔ تو اب یہی وجہ تھی کہ مثلا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ اس پر سخت ناراض تھے، اور پھر کیس بہرحال دائر ہوا اور شراب کا مسئلہ ثابت ہوا اور کوڑے لگے۔ اور دوسرا مسئلہ حضرت عثمان کی طرف سے جو عبداللہ ابن ابی سرح کے ساتھ ہوا تھا، جس کے بارے میں جو کاتب وحی تھا بالاتفاق
بالاتفاق کاتب وحی تھا، اور پھر وہ مرتد ہو گیا، مکے جا کر اس نے حضور کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو فرمایا تھا چند لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کو مت چھوڑنا، مار دینا وہیں کعبے کے سامنے۔ ان میں عبداللہ ابن ابی سرح بھی تھا۔ تمام کتب سیرت میں اوروں کے نام کے ساتھ اس کا نام موجود ہے، اور پھر وہ بھاگ گیا تھا۔ پھر حضرت عثمان لے کر آئے کہ سفارش کر دیں اور اس کی معافی ہو جائے، تو حضور پاک چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد میں پھر آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اچھا اس کو لے جاؤ، اور پھر اپنے صحابہ سے جو بیٹھے ہوئے تھے یہ کہا تم دیکھ رہے تھے کہ میرے چہرے پر غصہ تھا، اور ہونا چاہیے تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھتا اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو صحابہ نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ اگر اشارہ کر دیتے تو فرمایا نبی کی نگاہ خیانت نہیں کرتی، یعنی میں نے نگاہ سے اشارہ نہیں کیا، لیکن اتنی سمجھ تم لوگوں کے اندر ہونی چاہیے کہ بار بار سفارش کرتے رہے اور میرا غصہ بڑھتا رہا۔ یہ ہے وہ عبداللہ ابن ابی سرح جس کو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ اس پر صحابہ میں حضرت طلحہ میں حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت عمار، حضرت علی سب بہت سخت ناراض ہوئے تھے۔ یہ سب واقعات ہیں جو ثابت ہیں، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جتنی کتابیں تفسیر کی، حدیث کی دیکھی جا سکیں وہ دیکھ لی جائیں۔ تو بہرحال یہاں سورۃ الحجرات میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ولید ابن عقبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو صحابی تھا، اور یہ اس کے جرائم بیان کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بیان کیے گئے ہیں کتب تفسیر میں سارے مفسرین، سب اہل سنت امام، بڑے بڑے مفسرین و محدثین یہ بتا رہے ہیں کہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو بہرحال اور پھر فرمایا گیا اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم خود مصیبت و دقت میں پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت رکھ دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے، کفر و فسق و فجور و معصیت و نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ صحابہ جو حضور کی تربیت میں ہیں، مخلص ہیں اور صالح ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والوں سے جنگ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی تھی وہ اسی آیت کی بنیاد پر، جو جنگ ان کی جنگ جمل ہوئی اور جو جنگ صفین ہوئی، دونوں میں وہی برحق تھے، اور انہوں نے جن سے جنگ کی بحکم قرآنی جنگ کی، بحکم نبوی جنگ کی۔ تو زیادتی کرنے والوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم اور فیصلے کی طرف رجوع کریں، اگر وہ رجوع کر لیں تو عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحات کرا دو اور انصاف کی پابندی کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے حکم ہے کہ کوئی کسی کی عیب چینی و طعن و تشنیع مسلمانوں سے کہ تم آپس میں یہ نہ کرو، برے ناموں سے یاد نہ کرو، برے اوصاف سے مت پکارو، اور ایمان کے بعد معصیت اور نافرمانی بڑی بری صفت ہے۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان، اہل صلاح، اہل تقوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں، اور جو ظالم ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ نفاق ہے۔ اور پھر آئیے فرمایا بدو، دیہاتوں کے رہنے والے جاہل عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی یہ عرابی ہے، یہ بدو ہے، مسلمان و صحابی، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان و یقین نے گھر نہیں کیا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ آگے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا جائے سے کہہ دیجئے کہ تم کیا اللہ کو اپنے ایمان کی اطلاع دے رہے ہو؟ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو اگر تم سچے ہو تو ایمان کی ہدایت دی، اور اگر جھوٹ بولتے ہو تو تم جانو اور اللہ جانے۔ اب آپ سورۃ الحجرات سے ذرا جلدی آگے بڑھیے اور سورۃ الحدید میں داخل ہو جائیے۔ اب دھیرے دھیرے ہم قریب ہو رہے ہیں سورۃ الحدید کی طرف چلیں۔
سورۃ الحدید. ہاں یہ سورۃ الحدید جو ہے سورۃ الحدید. ہاں بھائی سورۃ الحدید جو ہے 27ویں پارے میں نا آیت نمبر 10. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 دیکھیں ذرا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10. اس آیت میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ہجرت کی، جہاد کیا، ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں جو بعد میں اسلام لائے، اور بالخصوص وہ جن کو طلقاء کہا گیا، جن کو حضور نے بھیڑ بکریاں دے کر کہا کہ بھئی جاؤ چراؤ دنیا ہی کھا لو، اور حضور نے فرمایا کہ میں تو انصار کا ہوں اور مدینے میں رہوں گا اور انصار کے ساتھ جاؤں گا. اب مزید آگے چل کر ذرا آیت نمبر 12 دیکھیے. جس دن تم ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنی ان کے سامنے اور دائیں جانب تیزی سے بڑھ رہی ہوگی، اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ آج خوشخبری ہے ایسے باغات اور ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس دن منافق مرد اور عورتیں، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں سبھی ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا بھی ذرا انتظار کر لو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ پیچھے پلٹو، روشنی کہیں اور تلاش کرو، اور ان کے درمیان فصیل کھڑی کر دی جائے گی جس کے اندرونی حصے میں اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کے حصے میں سامنے عذاب ہوگا. اور منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے کہ ہاں تھے تو، لیکن تم نے اپنے کو فتنے میں ڈالا اور تم ہماری بربادی اور تباہی کا انتظار کرتے رہے، شکوک و شبہات کے شکار رہے، امیدوں اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا. تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا. اب آج تم سے نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، جس کے بدلے میں ان کی جانیں چھٹ جائیں. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، وہی تمہارا بدترین انجام ہے. اچھا صاحب، سورۃ المجادلہ اس کے بعد والی جو سورہ ہے اس کی ذرا آیت نمبر 8 دیکھیے. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، یعنی ان کے حال پر غور کیا جن کو آپس کی سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ پلٹ کر پھر انہی میں ملوث ہوتے ہیں اور گناہوں کی باتوں اور ذاتیوں اور پیغمبر کی نافرمانیوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے آداب بجا لاتے ہیں جن سے اللہ آپ کا استقبال نہیں کرتا. یعنی اس وقت بچھے جاتے ہیں، پیر چومنا چاہتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مرید بن کے سامنے آتے ہیں اور بڑی محبتوں کے اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے آداب بجا لاتے ہیں جن سے اللہ آپ کا استقبال نہیں کرتا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. یعنی عذاب کے ڈراوے دھمکاوے سب فضول ہے. ہاں جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، اس میں انہیں جھلسنا ہے، بدترین انجام ان کا منتظر ہے. اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، چھپ کر کوئی بات کرو تو گناہ ذاتی اور رسول کی نافرمانی کی بات مت کرو، نیکی اور تقوی کی باتوں کی سرگوشی کرو. منافقوں کی یہ خفیہ باتیں اور سرگوشیاں ایمان والوں کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطانی حرکتیں ہیں، حالانکہ اس سے انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں، الا یہ کہ جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ سورۃ المجادلہ کی آیات ہے. مزید آیت نمبر 14 سے 20 تک دیکھیے. سورۃ المجادلہ میں کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے جو ایسے لوگوں سے دوستیاں رچائے رہتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بدعمالیوں میں ملوث ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کو رسوا کن سزا ملے گی، نہ ان کے مال کام آئیں گے
اور نہ ان کی اولاد انہیں اللہ کی سزا سے بچا سکے گی. وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ انہیں اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کچھ لگے گا، اور وہ کچھ دلیل رکھتے ہیں. سن لو کہ وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہے، اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے. یہ شیطان کی پارٹی ہے، سن لو کہ شیطان کی پارٹی کو نقصان اٹھانا ہے. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، اور وہ آخری درجے کے ذلیل لوگ ہیں. اب ذرا سورۃ الممتحنہ بھی دیکھ لیجئے. سورۃ الممتحنہ کی جو آیت 1 ہے اسی سے شروع کی گئی ہے. اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. سن لو آل سعود، سن لو آل نہیان، ان کے مفتی اور قاضی اور مولوی اور ملا اور ان کے چھچڑوں پر پلنے والے دنیا دار قسم کے لوگوں جو بالواسطہ یہودیوں اور صہیونیوں کا ساتھ دے رہے ہو. سن لو اے شیخوں، اے مفتیوں، قاضیوں اور عوام کو دھوکہ دینے والے وہ افراد کہ جو حرام خوری میں مبتلا ہو اور اس کے بعد ان کو اپنی مشیقت کے دھوکے دیتے ہو. ایسے سب لوگوں سے خطاب، اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، کہ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاؤ، انہیں محبت کے پیام بھیجو، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو اور تمہیں اس بنیاد پر کہ تم اپنے رب اللہ کو مانتے ہو گھر سے بے گھر کیا. اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری رضا و خوشنودی چاہتے ہو تو ان سے محبت اور تعلق کی پیغام رسانی کے کیا معنی؟ وہ صہیونی، وہ یہودی جنہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا، جنہوں نے ہزاروں کو شہید کیا اور جنہوں نے ابھی ہزاروں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، جو روزانہ فلسطینیوں پر بمباری کرتے ہیں، ان سے دوستی کے کیا معنی؟ اور جو دوستی کرنے والے مجرم حکام ہیں، ان کے حق میں بیان دینے والے مولوی کتنے مردود، منحوس اور اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ملعون لوگ ہیں. وہ اگر تمہیں کہیں پالیں تو تم سے دشمنی کریں گے. یہ صہیونی، یہ یہودی، یہ صلیبی، اور تم پر دست درازی اور زماں درازی کریں گے اور کر رہے ہیں. ان کی عین تمنا ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. وہ اسی لیے دوستی کر رہے ہیں، یہ ہے کہ تم کو اسلام سے دور کر دیتا، تمہارا تشخص مٹا دیں، جزیرت العرب پر قبضہ کر لیں، پھر انہیں خیبر مل جائے، اور نعوذ باللہ وہ مدینہ منورہ میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے مقامات پھر حاصل کر لیں. قیامت میں تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد کام نہیں آئیں گی. اللہ تمہیں الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب اچھی طرح سے آگاہ ہے. پھر آئیے ذرا جلدی آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 دیکھ لیجئے. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 فرمایا، کچے اور نا تربیت یافتہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب تجارت یا کھیل کود دیکھتے ہیں تو چھٹ کر ادھر چلے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو نبی کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے تھے. کچے لوگ تھے، تربیت یافتہ نہیں تھے، اور فرمایا کہ یا چھٹ کر کھیل کود میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود و تجارت سے بدرجہ بہتر ہے، اور اللہ بہترین عطا فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ میاں نے پھر ایک پوری سورہ المنافقون کے نام سے اتار دی. مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی کی جماعت جو صحابہ میں شمار ہو رہی تھی، پھر بار اس کو تازہ کیجئے، اس کے حالات کا بیان ہو رہا ہے. وہ حضور کے پاس جو آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، مال غنیمت بھی لیتے تھے، بات ان کی ہو رہی ہے، کسی تیسری قوم کی نہیں ہو رہی، الگ مذہب کی نہیں ہو رہی، یہودیوں کی نہیں ہو رہی، یہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے. مدینہ منورہ کے مسلمان جو ہیں، حضور کو دیکھا ایک مرتبہ بھی اور مسلمان تو وہ صحابی ہوتے ہیں. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا ان کا کام ہے. یہ بڑے بدعمل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے، کیونکہ یہ جن کے دلوں کے اندر
جھول ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، یہ زیادہ شاندار امامہ بھی باندھتے ہیں، داڑھی بھی بہت خوبصورت رکھتے ہیں، انگوٹھی بھی پہنتے ہیں، لاٹھی بھی لے لیتے ہیں، جبہ بھی بہت اچھا پہنتے ہیں اور عبا بھی بہت خوبصورت، یعنی ان کو فکر اس کی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر روب داب ہو اور لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہو، دیکھتے ہی لگے کہ بھائی شاید جبرائیل امین اتر آئے ہیں۔ فرمایا آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے، یہ بنے ٹھنے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی لچھے دار باتیں سنیں گے، میٹھی میٹھی باتیں چاہیے، لچھے دار باتیں چاہیے، کھری اور کڑی باتیں کہاں پسند۔ حالانکہ یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار سے لگا دی گئی ہیں، یعنی مسجد میں بیٹھتے تھے ٹیک لگا کر، حضور کی تقریر اس طرح سنتے تھے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مجلس نبوی میں دیواروں سے ٹیک لگائے بے دلی سے حضور کی بات سنتے تھے، اس لیے چوبے خشک قرار دیا گیا۔ کوئی شور مچاتا ہے یہ دھمک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آئی، اصلاً یہ خود دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ان پر اللہ کی مار پڑے، کہاں بھٹک رہے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دے، بلایا جا رہا ہے، مسلمان بھائیوں کو بلایا جا رہا ہے، تو اپنے سر موڑتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ تکبر کرتے اکڑتے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ ان فاسقوں مجرموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ یہ چھٹ جائیں، ان کی جمعیت پارا پارا ہو جائے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ منافق بے عقل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس ہوں گے تو سب سے زیادہ عزت رکھنے والا یعنی منافقوں کا کمینہ لیڈر عبداللہ ابن ابی سب سے زیادہ ذلیل یعنی خاکم بدہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت اور غلبہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور اہل ایمان کا ہے، لیکن یہ منافق جاہل ہے، یہ تھے آستین کے سانپ دل کے روگی۔ یہ واقعہ بالاتفاق تمام محدثین اور سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی سے متعلق ہے، جس نے جنگ بنی المصطلق کے بعد مہاجروں اور انصار میں جھگڑا کرانا چاہا اور پھر حضرت عائشہ پر تہمت کا پورا ایک ہنگامہ کیا، پروپیگنڈا کیا، اور یہی وہ بدماش مجرم تھا جس نے کہا کہ چلو مدینے، اب کی عزت والا اس ذلیل کو، نعوذ باللہ، اس ذلیل یعنی نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس گستاخ و مجرم نے کہا، اور حضور اس کو صحابی شمار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ حضور اجازت دیجئے اس جانور کی گردن اتار دوں، تو فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 4905 اور امام مسلم نے حدیث نمبر 6748 میں یہی حدیث بیان کی ہے۔ تو کیا اب نبی بھی جب صحابی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ملا ہوا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کی میں اس کی گنجائش ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اور نبی بتا رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں، اگرچہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے آتے جاتے ہیں اور صحابہ شمار ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہے جو ان سے محبت کرے، وہ مسلمان رہے اور ان سے محبت کرے؟ اگر ایسا ہے، وہ چونکہ صحابہ میں ان کا ذکر ہے، الاستیعاب میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، الاصابہ میں ہے، صحابہ پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سردار کا ذکر ہے تو اس کے ٹولے کا تو لازماً ہے، تو اب اس سے بچنے کی کوشش سیاسی سازش کے طور پر کی جاتی ہے، اور ایک جھوٹا عقیدہ جو گڑھ لیا گیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کے دفاع میں یہ وقت کے یہودی احبار و رہبان اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حقیقتوں سے واقف ہو جائیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ ان کے دھوکے میں آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کی نہ یہ آیتیں سمجھی جائیں گی، نہ کبھی انطباق ہوگا اور نہ کبھی حضور کی حدیثیں سمجھی جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث سے امت کٹ جائے گی، اور جو احبار و رہبان نے ایک نیا عقیدہ گڑھا، نیا نظام گڑھا، اور جو باغی تھے ان کا ساتھ دیا، اور جو بدماش ملعون خبیث لونڈا یزید تھا اس کا ساتھ دیا، اس کا دفاع کیا، ایسے منحوسوں اور مجرموں کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی بدقسمتی اور نحوست کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے
ظاہر ہے کہ جو ناصبی اور یزیدی ہیں وہ پہلے چڑے ہی نہیں تھے، کاٹ کے پھینک دیا تھا حضور کے خاندان کو. پہلے حضور کے داماد کو اور سید العرب کو اور ولی المؤمنین کو کاٹا، اور ان کے ساتھ بدریوں کو اور بیت الرضوان کے صحابہ کے جسم کاٹ دیے، سر پھوڑ دیے. پہلے یہ بہت بڑی خدمت اسلام کی انجام دی، اور اس کے بعد اس لونڈے کو مسلط کر دیا کہ جو حضور کے خاندان کو، حضور کے چہیتوں کو، حضور کے محبوبوں کو، حضور کے جگر گوشوں کو جو ذبح کر دے، جو کافروں نے نہیں کیا، جو دنیا کے فرعونوں نے نہیں کیا، وہ سب کر کے دکھا دے. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کے اندر گنجائش ہے کہ وہ ایسے بدماشوں ملعونوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا دفاع کریں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا ملت اسلامیہ میں وجود اس کے لیے کافی ہے کہ یہ ملت منحرف ہو جائے اور قرآن و حدیث محرف ہو جائیں اور ان شیطانوں کا غلبہ ہو جائے. جیسے وقتاً فوقتاً ان کے ذریعے امت کی آزمائش ہوتی رہی، دوبارہ پھر ان کے ذریعے آزمائش ہو اور امت تباہ و برباد ہو جائے اور دشمن پوری طرح مسلط ہو جائے. خدا کی قسم یہ دجال کے ہراول دستے ہیں، ان کے حکام اور ان کے ساتھ دینے والے افراد یہ دجال کے ہراول دستے ہیں، یہ اس کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں، یہ جزیرۃ العرب میں ان کے اڈے بنا رہے ہیں. میں قسم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں چیلنج دیتے ہوئے کہ اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لو، ابھی چیخو نہیں، ابھی اول فول مت بکو، منہ سے جھاگ مت نکالو، ابھی اپنی یزیدیت اور اپنی ناصبیت کا اعلان مت کرو، ابھی تو انتظار کر لو، تھوڑا صبر کر لو، پھر تمہیں مزید دکھ جائے گا کہ دجال کے ساتھ کون کھڑے ہیں اور کون ہیں جنہوں نے جزیرۃ العرب کا سودا کر لیا ہے، اور کون ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کو حوالے کر دیا ہے، اور کون ہیں جو ان کے بارے میں زبان بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لب سیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ان کی برائیوں پر نکیر نہیں کرتے. اور من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ. ان حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے ضرور ہیں لیکن ان پر عمل کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اے اللہ بس تو ہی ان سے نمٹ لے، اور جن کا ساتھ دیتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا حشر فرما دے. وہ اسی لائق ہیں کہ وہ دجال کے ساتھ رہیں اور دجال کے پیشروؤں کے ساتھ رہیں. اے اللہ فیصلہ اس کا فرما دے اور اپنی قدرت کا اظہار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.